الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے ایمان والوں، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو پاک چیزیں پیدا کی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں پر بندوں کو شکر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ بے شک اللہ نے ہی تم پر حرام کیے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار، جو جانور مر گیا یا جو جانور شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا وہ بھی مردار ہے، یا ذبح کرنے والا ایسا ہے جس کا ذبیحہ ہی درست نہیں ہے تو بھی مردار ہی ہے، یا ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کیا تو سب جانور مردار ہی کے حکم میں اور ان کا کھانا حرام، اشد حرام ہے۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر، ہمارے وہاں تو ٹھیک ہے، بہت بڑی جگہوں پر مشینی ذبیحہ کا بھی رواج ہو گیا، جانور مشین سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جانور کو جہاں ان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے ذبح کرنے والا وہاں لگا دیا گیا، پتہ ایک آدمی دعوت کو آتا ہے اور پھر وہ چھریاں چلی اور ذبح ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بٹن دبانے والا بسم اللہ اللہ پر پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ ذبیحہ حلال نہیں، مردار ہی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ذبح کرنے والا خود چھری چلائے اور بسم اللہ اللہ پر پڑھے، اور وہاں تو چھری نہیں چلا رہا، بٹن چلا رہا ہے تو پھر یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، یہ مردار ہو جائے گا۔ حالات بہت خراب ہیں بہت ساری جگہوں پر ذبح کرنے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اور ہمارے پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے احتیاطات بھی نہیں، ہم احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس سے گوشت آتا ہے، ہماری کیا تحقیق ہے کون ذبح کرتا ہے کون؟ گوشت کے معاملے میں شریعت نے بہت سخت حکم نافذ فرمایا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں ہماری تحقیق نہیں ہے کہ وہاں ذبح کون کرتا ہے، ذبح کیسا ہوتا ہے، ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیا ہماری تحقیق؟ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، حرام
حلال لقمہ کھائیں، حلال لقمے میں برکت بھی ہے، حلال لقمے میں آپ جب کھائیں گے تو اللہ کی عبادت میں آپ کی طبیعت بھی لگے گی اور اس کا اثر ہمارے آل اولاد اور بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مردار کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، اور خون بھی یہ نجس اور ناپاک ہے، جو خون جسم سے نکل کر بہا وہ ناپاک اور نجس ہے۔ کوئی خون پیے، خون چاٹے، خون کے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور سور کا گوشت جو کہ یہاں کھانے والی بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ذکر فرمایا، ورنہ سور کا ہر حصہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب کہ وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں پاک ہو، چاہے اس کا بال ہو، ناخن ہو، کچھ بھی ہو، یہ نجس العین ہے۔ بہت ساری مصنوعات جو باہر کی کمپنیاں بناتی ہیں، یورپین کمپنیاں خاص طور سے، میں نے جیسا کہ سنا کہ اس میں چونکہ ان کے وہاں محبوب غذا، سب سے اچھی غذا انگریزوں کے وہاں سور کا گوشت ہے، کثرت کے ساتھ کھا کے ان کی چربیاں بھی نکلتی ہیں، تو اپنی مصنوعات میں نے سنا اس کی چربیاں بھی داخل کرتے ہیں، جو چیزیں وہ بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس لیے آج لوگوں اب ایک فیشن ہو گیا ہے کہ یورپین کنٹریز کی جو چیزیں بنی ہوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا کھانا، اس کا پہننا، وہ اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ میں داخل کرتے ہیں کہ ہم وہاں کی چیز کھا رہے ہیں، وہاں کی چیز پہن رہے ہیں، حالانکہ حالات بڑے خراب وہاں۔ سور کا گوشت کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے وہاں بھی ذبح ہوتا ہے، اس کی چربیاں نکلتی ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں تاکید کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کا گوشت، اس کے ساتھ ساتھ ہر حصہ اس کا حرام فرمایا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اللہ کا نام لے کر نہیں بلکہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کر دیا گیا، وہ بھی مردار ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو لے کر ہم سنیوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہم جو اشارے ثواب کے لیے بزرگان دین کے نام سے بکرا وغیرہ پال لیے، یا ان کے اشارے ثواب کے لیے سے جانور وغیرہ ذبح کروائے اور اس کا گوشت بنا کر فاتحہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کھاتے کھلاتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو غیر خدا کے نام پر ذبح کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہم نے چھوڑ رکھا ہے، خواجہ غریب نواز کا بکرا، سید سالار مسعود غازی کا، تو کہا جاتا کہ یہ تو پھر وہ حرام ہو گیا کھانا اس کا۔ اتنے بڑے احمق ہیں، ارے ذبح تو اللہ کا نام ہی لے کر کیا جاتا ہے، جانور جو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور بزرگوں کے نام منسوخ کر دینے سے اگر وہ حرام ہو جائے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ غریب نواز کا بکرا ہے، یا سیدنا سالار مسعود غازی کا بکرا ہے، تب تو پھر صرف منسوخ کر دینے سے حرام ہو جائے، تب تو یہ کہا جاتا ہے قربانی کا بکرا یہ بھی حرام ہو جائے گا، کہا جاتا ہے یہ ولیمے کا بکرا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ بھائی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا بکرا ہے، کہا گیا قربانی کا بکرا ہے، تو اگر صرف اس کی نسبت کسی چیز کی طرف منسوخ کر دیا جائے، اس سے حرمت ثابت ہو جائے، تب تو پھر معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ یہ سب جہالت اور حماقت ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے غوث پاک کا بکرا ہے یہ حرام نہیں ہو گیا، ہاں اگر کوئی غوث پاک کا نام لے کر کے ذبح کرتا اللہ کا نام تو حرام ہو جائے گا، اور ایسا قطعی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہی جانور
ضرورت دیا جاتا ہے، البتہ بزرگان دین کے نام سے اس کا اثار ثواب کر دیا جاتا ہے، بالکل جائز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو جو ناچار ہو، مجبور ہو، نہ یوں کی اپنی خواہش سے کھائے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا حرام کھانے پر ہی، مثال کے طور پر کہیں ایسی جگہ پھنسا اسے حرام لقمے کے علاوہ کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر نہیں کھاتا ہے تو اس کی جان چلی جائے، کچھ نہیں پاتا، نہیں کھا رہا تو اس کی جان چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اپنی خواہش سے نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اتنا کھا لے جتنے سے اس کا کام چل جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس پر کچھ گناہ نہیں، اس پر اللہ مواخذہ نہیں فرمایا، اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان ہے۔ یا یہ صورتحال ہو گئی، کوئی شخص پکڑا کسی کو اور شراب کا پیالہ مثال کے طور پر اس کے منہ کے پاس لگا کہ شراب پی لو ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے، تمہاری آنکھیں پھوڑ دیں گے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، مجبور کیا کسی نے واقعی، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں یہ مار دے گا، تکلیف پہنچائے گا، اس طرح مجبور کیا، تو جتنے سے وہ مان جائے اتنا اگر کھا لیا تو اس پر گناہ نہیں، اتنا پی لیا تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے